الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ صرف اسلام، اور یہ ایک ایسا آفاقی دین ہے کہ اس کی تعلیمات کو جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اس کو مان کر کے اس کی تعلیمات کو اپنایا جائے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اگر بغیر مانے بھی اس کی تعلیمات کو اپنایا گیا تو دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اور یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے ہمیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام کے پیروکار گھرانے میں پیدا کیا۔ اب کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اپنی بات کو یہیں روک کر کے ایک واقعہ آپ حضرات کو سناؤں۔ پڑوس کے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ابھی موجود ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجد اللہ العالی۔ بہت سارے ان کے متوسلین یہاں ہندوستان میں بھی ہیں، دہلی شہر کے اندر بھی ہیں، جو ان کے خلفاء بھی ہیں، مریدین بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ کہیں کسی بیرون ملک میں تھے، یورپین ممالک میں تھے، کسی ملک میں تھے، تو وہاں جس کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایک سامان میں لایا تھا 1 مہینہ پہلے، لیکن اس کو واپس کرنے جانا ہے، تو چنانچہ میں بھی چلا گیا۔ تو انہوں نے بتلایا وہاں بہت بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں جسے ہمارے ہاں شاپنگ مال کہتے ہیں۔ ان مال کے اندر بہت بڑے بڑے مال ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک شعبہ باقاعدہ طور پر بنایا ہوا تھا ریٹرن پالیسی کا، یعنی سامان کی واپسی کا ایک شعبہ بنایا ہوا جس میں 10-12 آدمی کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اپنے دوست کے ساتھ گیا، جب وہ سامان واپس کرنے گئے تو وہاں پر چند آدمیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، 2-4 آدمی، ان کے پیچھے ہی ہمارے دوست بھی لگ گئے۔ تو ایک آدمی نے اپنا سامان دیا اس کو اور کہا کہ بھائی میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے لیا اور پیسے واپس کر دیے۔ ٹوٹا ہوا ہے، یہ نہیں کوئی تحقیق کی یہیں سے ٹوٹا ہوا گیا تھا یا تم توڑ کر کے لائے ہو، تمہارے سے ٹوٹا یا ہم سے ٹوٹا، کچھ نہیں، ٹھیک ہے ٹوٹا ہوا ہے، لیا اور پیسے واپس کر دیے۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ مجھے اس کا کلر پسند نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی پیسے لیے اور واپس کر دیے۔ تیسرے نے کہا کہ میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں واپس کرنا چاہتا ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے میں نے مہنگا خرید لیا، میں کہیں اور سے اس سے سستا خرید سکتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لوگوں نے پیسے واپس، وہ سامان رکھ لیا۔ اب پھر ان کے دوست کی باری آئی تو انہوں نے جو مشین لی تھی وہ 1 مہینہ پہلے خریدی، اسے استعمال کیا، اور جب واپس لے کے گئے ہیں تو اس کا ڈھکن جو تھا وہ بھی گھر پہ بھول گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیوں واپس کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے خواہ اس میں پیسے ضائع کر دیے، میرے کسی زیادہ کام کی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اس کا ڈھکن کہاں کہ وہ تو میں گھر بھول آیا۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لاؤ، وہ بھی میں لے لیا اور پیسے واپس کر دیے۔ تو اب یہ تو یہاں پاکستان کے اور ہندوستان بر صغیر کے ماحول کے آدمی، یہاں تو اگر واپس کرنے جاؤ تو آپ جامع مسجد سے کوئی سامان خرید کر کے دکھا دو، سارے بیٹھ کر کے تسبیح اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے ملیں گے آپ کو، لیکن ایک سامان لے کر کے آگے جس کی اس نے گارنٹی دی ہو اسے واپس کر کے دکھا دیں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے بھائی. اس نے انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری یہ جو واپسی کی پالیسی ہے، اس واپسی کی پالیسی سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو لوگ تمہارا حشر کر دیں گے، لیں گے اور واپس کریں گے. کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے کہ ہم ٹھگے نہیں جائیں گے. اگر ہمارے کام کی چیز نہیں ہوئی تو یہ واپس ہو سکتی ہے، اور اتنی چیزیں فرصت ہے کہ آئے اور واپس کرے. اپنی ضرورت کا ہی سامان لینا آئے گا آدمی. اگر 1000 آدمی آتے ہیں اور ان میں سے 10 کا ہمیں سامان واپس کرنا پڑتا ہے تو اس سے کوئی ہمارا بڑا خسارہ نہیں ہے، لیکن اس سے پورے 1000 کا اعتماد تو بنتا ہے. تو اس اعتماد کو بنانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تعلیم دی تھی کہ جو آدمی اپنے بیچا ہوا مال اور اس سے واپس لے لے، بیچا ہوا مال وہ واپس کرنا ہے اور واپس لے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بہرحال یہ اسلامی تعلیمات تھی، انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کا یہ بھی بتلایا کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ خسارہ ہے، بظاہر خسارہ نظر آتا ہے، لیکن تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. تجربہ یہ کہہ رہا ہے اس میں فائدہ ہے، اور اس سے بزنس بڑھتا ہے، گاہک کا اعتماد بڑھتا ہے. اس کے بعد اس نے ایک اور بات کہی، وہ بات میری موضوع کا میرا اصل موضوع ہے. وہ بات اس نے کہا، اور اگر نام بڑا ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. اگر نام بڑا ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. یعنی اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اگر مارکیٹ میں نام ہے بھائی فلاں جگہ، فلاں مال میں، فلاں شاپنگ سینٹر پہ، فلاں جگہ، فلاں دکان کے اوپر، وہاں مال بالکل صحیح ملتا ہے اور وہاں مناسب ملتا ہے اور وہاں کے اصول بہت اچھے ہیں. اگر آپ نے ایک نام کمایا ہے تو اس نام کو باقی رکھنے کے لیے تھوڑی سی تو قیمت چکانی پڑتی ہے، تھوڑی سی تو قیمت چکانی پڑتی ہے. یہیں سے ایک موضوع ذہن میں آیا، ایک مضمون ذہن میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا لیبل دیا ہے مسلمان کا، لہذا اس مسلمان کے لیبل کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو قیمت چکانی پڑے. کہیں اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، کہیں اپنے پیسے کا نقصان کرنا پڑے گا، کہیں اپنی عزت کا بھی نقصان کرنا پڑے گا، کہیں اور اپنے جذبات کا نقصان کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ. لیکن اگر یہ سب نقصان کر کے ہماری اسلامی شان برقرار رہتی ہے اور اسلام کی عظمت کو بچانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی خسارے کا سودا نہیں. حضور علیہ السلام کہتے آتے کہ جو آدمی جھگڑا ترک کرنے کی وجہ سے، جھگڑا چھوڑنے کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دے، کہ جھگڑا ختم کرنا ہے، اپنا حق چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے بیچوں بیچ اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، نہیں بھائی میں تو لوں گا، میرا تو حق ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اگر ہم، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اپنا حق چھوڑ دے صرف اس وجہ سے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں. چھوٹا لفظ نہیں ہے اور کسی ایسے ویسے آدمی کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن میں ذرہ برابر بھی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کمی زیادتی کا کوئی امکان نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتے. لیکن اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں تو کہاں کہاں ہم اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے قربانی دیتے ہیں. تھوڑا سا یہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے، ہم گھر میں ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے مسلمان نہیں بن کر کے دکھا پاتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، دکاندار کے ساتھ، مالک کے ساتھ، ٹھیکیدار کے ساتھ. کہیں تو ہم ایسا ہو کہ ہم ایسا دکھائیں کہ واقعی یہ مسلمان ہے اور اس کی اسلام کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ معاملات میں ایسے ہیں، رہن سہن میں ایسے ہیں، معاشرت کے اندر ایسے ہیں، حقوق کی ادائیگی کے اندر ایسے ہیں. کہیں تو ہم ایسے دکھائیں. آپ ایک ٹھیلی والے سے آم لے لیجئے، آپ پورا چھاپ کر کے آپ کے ہاتھ میں تھیلی پکڑا دے گا،
اور پورا چھانٹ کر کے آپ بھر دیجئے. کم زیادہ کرنے کے چکر میں 1-2 آم اپنے ڈال دے گا اور جب آپ گھر جا کر کے دیکھیں گے تو وہی 2 آم آپ کو بالکل ناکارہ نظر آئے. کون کہے گا کہ بھائی مسلمان سے ہی لینی چاہیے یہ چیز؟ اگر 100 ٹھیلی والے کھڑے ہوں اور اس میں 100 مسلمان ہوں تو مزاج یہ بننا چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے کہ بھائی وہاں سے لیں گے، وہاں سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. تب تو ہم اسلام کی عظمت کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ تو ہمارے میں اور غیروں میں کیا فرق ہے کہ بس خوش ہوتے رہیں کہ بس مسلمان ہی جنت میں جائیں. لیکن کارنامے کیسے ہیں؟ جس دین کو سیکھا ہو صحابہ کرام نے اپنے خون سے، اس دین کو بدنام کر کے ہم یہ سوچیں کہ جنت کے ٹھیکیدار بس ہم ہی. تھوڑا سا سوچیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہوئے زمین پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے. اور یہ یوں ہی آسانی سے نہیں ہو گیا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے کس طرح صحیح حدیث جمع کی جاتی ہے. اگر اس کو بیان کروں گا تو سارا اسی میں کام خراب ہو جائے گا، سارا وقت ختم ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک پاس میں ایک شاطر آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے بات میں پوچھ لیا تمہارے پاس کیا ہے، اس تھیلی کے اندر کیا ہے؟ اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا 1000 اشرفی ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے 1000 اشرفی ہے. اب تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ادھر ادھر بیٹھ کر کے اور شور مچا دیا بھائی میرے پاس ایک تھیلی تھی اور اس میں 1000 اشرفی تھی اور وہ چوری ہو گئی. اب بھائی چوری ہو کر کے یہاں سے کوئی کہیں دور تو لے جا نہیں سکتا، سب کشتی میں سب کی تلاشی لے لو، معاملہ حل ہو جائے. اب سب کی تلاشی لی تو سب کی تلاشی لینے کے بعد کسی کے پاس نہیں ملی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی وہ تھیلی نہیں ملی. اب اس نے بظاہر ناٹک کیا پریشان ہونے کا، لیکن جب ساحل پہ اتر گئے، اترنے کے بعد پھر گیا پیچھے امام بخاری کے اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن یہ تو بتائیے وہ تھیلی کہاں چھپائی آپ نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے چھپائی کہیں نہیں، میں نے اسے دریا میں پھینک دیا. لوگوں کی نظر بچا کر کے میں نے دریا میں پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں جمع کرتا ہوں. اگر تھیلی میرے پاس جب ان سے نکل جاتی تو تو نے ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ میں میرے اوپر چور کی تہمت لگ جاتی، اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث جمع کرنے والا اس کے اوپر چور کی تہمت لگے، مجھ سے کون حدیث لیتا؟ لہذا میں نے حدیث بیان کرنے کی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے وہ ساری کی ساری اشرفیاں دریا کے اندر تھی. تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے نام بچانے کے لیے. ہم اپنے اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے کہاں اپنا نقصان کرتے ہیں؟ ہم بیوی کے ساتھ تعلقات نبھانے میں بھی نقصان کرتے ہیں. وہاں ہماری اناڑ بھول جاتے ہیں ہم کہ ہمارا اسلام کا تقاضا کیا ہے. بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھول جاتے ہیں ہم، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بھول جاتے ہیں ہم، معاملات کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہم بھول جاتے ہوں، چاہے ہم اوپر کی سطح پہ ہوں چاہے ہم نیچے کی سطح پہ ہوں، بھول جاتے ہیں ہم کہ مسلمان. بتلائیے ہم نے کیا اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے قربانی کی، اور اس دین کی عظمت کو خاک میں ملانے کے لیے کیا کچھ کسر نہیں چھوڑی ہم نے. ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے تھے. شرم سے ڈوب مرنے کا دل چاہتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے مارکیٹ کا کام کرتے ہو؟ جی ہاں. کس کا کام کرتے ہو؟ فلاں کا کام کرتے ہو. ارے نہیں بھائی میں نے پہلے کیا فلاں کا کام، لیکن اس کے بعد سے میں نے چھوڑ دیا. شرم آتی ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا دل چاہتا ہے جب ہمارا یہ مقام لوگ بیان کرتے ہیں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دربار میں ایک بہروپیہ تھا. بہروپیہ سمجھتے نا؟ بہروپیہ سمجھتے ہیں؟ بہروپیہ ہوتا ہے جو طرح طرح کے اپنا وہ بدلتا ہے، بھیس بدل لیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اصل میں دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا، اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو تمہیں کیسا الو بنایا، اور اپنے آپ کو پھر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے الو بنانے کا انعام دو. یہ بہروپیہ کا کام. وہ مختلف بھیس بدل کر کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آتا
اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے انعام مانگتا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے تجھے پہچان لیا, میں نے تجھے پہچان لیا, اب انعام کیسا؟ چنانچہ وہ تنگ آ گیا, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے انعام حاصل نہیں کرتا. اس نے بھی سوچی اب کہ بڑی بھاری تدبیر, اپنا شہر چھوڑا, باہر جنگل میں جا کر کے ایک جگہ مسلح بچھا کر کے بیٹھ گیا اور حق اللہ کی ضرب لگانی شروع کر دی. ایک دو راہگیر گزرا, اس نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, وہ گیا, اس نے دعا کی درخواست کی, اس نے آ کر کے بتایا بھائی وہاں بہت بڑا ولی بیٹھا ہوا ہے, ہماری تو قوم ہے تھی. اچھا چلو پھر سارا ہاتھ تانتا بند گیا, لوگوں کا آنے جانے لگے, لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی, کسی کا کام ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہونے لگا, کسی کا نہیں ہونے لگا. لیکن ایک لوگوں کے اندر ایک چرچا ہو گیا کہ بھائی جنگل میں ایک بہت اللہ والا کوئی بہت بڑا ولی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, کسی سے کوئی مطلب نہیں, کسی سے کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں, کوئی سماجی بات. چلتے چلتے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, ان سے دعائیں لیا کرتے تھے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت کا بھی جو واقعہ ہے, ایک فقیر کی دعائیں تھی, وہ بہرحال اگر اس میں جاؤں گا تو اصل بات رہ جائے گی. تو اور وہ اولیاء اللہ سے بڑی دعائیں لیا کرتے تھے. چنانچہ جب کہا کہ بہت بڑا ولی ہے تو وہاں چلے گئے, اور ساتھ میں بہت ساری کیا کہتے ہیں, بہت سارے پیسے سونے کے سکے ایک تھیلی میں بھر کر کے لے گئے کہ بھائی ولی کی اللہ کے ولی ہیں اور ان کو ہدیہ پیش کر دوں گا. بادشاہ ملنا ہے, بادشاہ دعا کرانے کے لیے آئے, تو بھائی ہدیہ بھی بادشاہ کی شاہ نشان ہونا چاہیے, بہت سارے لیں گے. اور وہاں جا کر کے دعا کرائی. دعا کرانے کے بعد اس سے کہا کہ لیجئے یہ ہدیہ لے لیجئے, یہ تحفہ لیجئے, کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں تحفہ نہیں لیتا ہوں کسی سے. لہذا اس نے اس تحفے کو نکار دیا. نکارنے کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آ گئے. اگلے دن پہنچ گیا لاؤ انعام, اگلے دن پہنچ گیا لاؤ انعام. تو کہ کائے کا انعام دو, کہ کل جس ولی کے پاس گئے تھے پہچانا تو نہیں تھا. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ رکھی. اس نے کہا 100 سے کام نہیں چلے گا, زیادہ لوں گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زیادہ نہیں دوں گا, اس سے زیادہ انعام نہیں دوں گا. بس ٹھیک ہے, تو نے دھوکہ دے دیا مجھے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس, یہ لے. تو کہا کہ اور زیادہ دے دو, کہا کہ نہیں. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تجھے جب زیادہ کی ضرورت تھی, کل جو میں تھیلی بھر کے دے رہا تھا وہ تو اس سے بہت زیادہ تھی, وہ کیوں نہیں لی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, خیال تو ایک بار آیا تھا دل میں کہ لے لو, لیکن پھر خیال آیا کہ جن لوگوں کا بھیس بدل رکھا ہے وہ ساری کی ساری جماعت بدنام. جن لوگوں کا بھیس بنا کر کے یہاں بیٹھا ہوں وہ اولیاء اللہ کی جماعت, اللہ کے ولیوں کی ساری جماعت بدنام ہو جائے گی. لہذا اس جماعت کی عزت بچانے کی خاطر میں نے آپ سے وہاں پر انعام نہیں لیا. کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے نام بچانے کے لیے. تھوڑا سا اپنے ہر قدم پر یہ سوچ لیا کریں, ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ قدم میرا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اس سے اللہ کے رسول کا وہ دین جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے اتنا ستایا گیا ہوں کہ دنیا میں اتنی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. نہیں یہ وہ شجر کہ جس نے پانی سے غذا پائی, صحابہ نے پلایا, خون اس نے پرورش پائی. کہیں ہمارے اس عمل سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ دین تو بدنام نہیں ہو رہا ہے. اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے اگر یہ قوم سوچ لے تو اس کا وقار انشاءاللہ العزیز پھر وہیں پہنچے گا جہاں قیصر و کسریٰ کو پامال, جہاں قیصر و کسریٰ کو مسخر کرنے میں اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ختم کرنے کے لیے جس وقار اور جس حوصلے کی ضرورت تھی, اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز وہی وقار, وہی حوصلہ, وہی بلند ہمت عطا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی